ویلکم ٹو ہوف کی دنیا۔ ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن کا نام سنتے ہی ذہن میں بہت سے خوبصورت خیالات آ جاتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے پیار بھرے مناظر چھا جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہی لفظ بہت تکلیف دیتا ہے اور بہت خوفناک یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ روبی اور ظفر ایک خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ روبی کو ہل اسٹیشن بہت پسند تھے، اس لیے روبی اور ظفر نے پلان کیا کہ اس ویلنٹائن وہ ہل اسٹیشن پہ جا کے سیلیبریٹ کریں گے۔ اسی لیے وہ آج شام کو ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ ان کی گاڑی ایک برج سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ برج کے اندر سے گزرے تو سامنے دیکھا ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے۔ روبی نے کہا، ذرا گاڑی روکو، دیکھو وہ کون عورت ہے۔ جیسے ہی اس نے گاڑی روکی تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ظفر نے باہر نکل کے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پتہ نہیں کون تھی اور کہاں غائب ہوگی۔ یہ بات کرتے ہوئے جب اس نے روبی کی طرف دیکھا تو وہی خوفناک عورت اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں آئے تم؟ ویلنٹائن پہ میرے پاس کیوں نہیں آئے تم؟ کس کے پاس گئے تھے جو میرے پاس نہیں آئے؟ اور خوفناک آوازیں منہ سے نکالنے لگی۔ اس کی یہ بڑی بڑی خوفناک آنکھیں جن میں بالکل بھی زندگی نہیں تھی، لمبے لمبے ناخن اور عجیب سے بال تھے، اور وہ منہ سے جیسے گھرا رہی تھی۔ ظفر نے کچھ دیر تو خود پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ ایک چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ہاسپٹل کے کمرے میں پایا۔ روبی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے روبی سے پوچھا، میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہوا تھا؟ تو روبی اس کو بتانے لگی کہ جب ہم برج سے گزر رہے تھے تو تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہاں، وہ عورت روتی ہوئی نظر جو آئی تھی ہمیں تو ہم نے گاڑی روکی تھی، لیکن پھر وہ غائب ہو گئی، اور جب میں گاڑی میں آ کے بیٹھا تو تم نہیں تھی، وہ تھی ساتھ بیٹھی ہوئی۔ تو روبی کہنے لگی، نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، ساتھ تو میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں کونے میں کھڑی نرس سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا آپ املی برج سے گزر رہے تھے؟ روبی نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں ہاں، ہم املی برج کے نیچے سے ہی گزر رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگی، املی برج پہ ایک ڈائن کا اثر ہے اور وہ آنے جانے والے مسافروں کو ایسے ہی تنگ کرتی ہے۔ اچھا، روبی بولی، ایسا کیوں ہے؟ دراصل املی ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن املی کے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ تو املی اس لڑکے نے مل کے ارادہ کیا کہ ہم دونوں اکٹھے ہی جئیں گے، اکٹھے ہی مریں گے، الگ الگ تو زندگی کبھی نہیں گزاریں گے۔ ایسا ہی ویلنٹائن کا دن تھا تو دونوں نے کہا کہ ہم دونوں ہی مر کے امر ہو جائیں گے۔ املی نے کہا، میں آج اس برج پہ جا کے تمہارا انتظار کروں گی، اور دونوں برج میں کود کے اپنی جان دے دیں گے۔ املی تو اس برج پہ چلی گئی اور وہ گھنٹوں اپنے عاشق کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ جب انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی تو املی خود ہی کود گئی نہر میں اور اس نے اپنی جان دے دی۔ تب سے املی کی روح اسی برج میں گھوم رہی ہے اور آنے جانے والے مسافروں کو ایسے ہی پریشان کرتی ہے۔ یہ ماجرا سنا کے نرس تو کمرے سے چلی گئی۔ ظفر نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ سوچنے لگا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اوپر پنکھے پہ دیکھا۔ اف، یہ تو وہی تھی املی۔ اسے کہہ رہی تھی، کہاں گئے تھے تم ویلنٹائن پہ؟ کس کے پاس گئے تھے جو میرے پاس نہیں آئے؟ اس روبی کے پاس ہی گئے تھے نا، اور اس سے ہی تم نے بیاہ رچا لیا، میرے ساتھ بے وفائی کی اور میں اکیلی کود کے مر گئی۔ ہاں، وہ لڑکا ظفر ہی تھا جس نے املی کے ساتھ بے وفائی کی، اور املی واپس آ گئی تھی اپنی بے وفائی کا انتقام لینے اس کے ساتھ۔ اور یہ کہتے ہوئے املی نے ایک چھلنگ لگائی اس کے اوپر اور اپنے نوکیلے دانتوں اور ناخنوں سے کاٹ ڈالا ظفر کو، اور کمرے میں ہر طرف ادھر ادھر اس کا خون بہنے لگا، اور اس طرح ظفر کو اپنی بے وفائی کی سزا مل گئی۔ بعض لوگوں کے لیے یہ ویلنٹائن تو اچھی یادیں چھوڑ جاتا ہے،
لیکن کچھ لوگ اس کی بے وفائی اور اس کے زخم پوری عمر نہیں بھولتے.